فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مسٹر آرتھر مصروف ہیں جناب، تاہم مجھے یقین ہے کہ آپ کی آمد کی اطلاع سن کر وہ اپنی مصروفیات ترک کر دیں گے، لڑکی نے کہا، اور انٹرکام پر آرتھر کو ہم دونوں کے بارے میں بتایا۔ ہمیں فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا۔ آرتھر ایک لہیم شہیم آدمی ثابت ہوا۔ وہ ایک بڑی سی میز کے عقب میں ریوالونگ چیئر پر براجمان تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے پر اس نے سر سے پیر تک ہم دونوں کا جائزہ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹارمنڈو خاصا نروس ہو گیا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی مجھے بھی تھوڑا بہت نروس ہونا پڑا۔ چند لمحوں بعد آرتھر کے حلق سے غراہٹ خارج ہوئی۔ تم دونوں کہاں مر گئے تھے؟ ہم دونوں پکڑ لیے گئے تھے جناب، ٹارمنڈو نے کہا۔ اس کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ میں خاموش تھا مگر مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کھڑے ہوئے تھے اور آرتھر نے ابھی تک ہم سے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ کیسے پکڑ لیے گئے تھے؟ کس نے پکڑ لیا تھا؟ آرتھر نے تو ہم کانہ انداز میں پوچھا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے پکڑ لیا تھا، دفعتاً میں نے کہا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آرتھر نے غصیلے انداز میں مجھے دیکھا۔ تم ان کی قید سے فرار کیسے ہو گئے؟ اور اگر فرار ہو ہی گئے تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آ ہی گئے تو میری بغیر اجازت اس کرسی پر کیسے بیٹھے؟ بیٹھنے کا سبب یہ ہے کہ ہم ملٹری انٹیلیجنس کے مہمان نہیں تھے، ان کی قید میں تھے۔ ہم پر جو تشدد کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمیں مزید علاج کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ ہمیں آج ہی اسپتال سے ڈسچارج کیا جانا تھا اس لیے ہمیں افراتفری میں اسپتال سے فرار ہونا پڑا۔ یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر پناہ گاہ کی ضرورت تھی، ایسی پناہ گاہ جہاں انٹیلیجنس والے ہمیں تلاش نہ کر سکیں۔ ہم نے پہلے انہیں اپنے تعاقب سے جھٹکا تھا، پھر یہاں آئے تھے۔ ہمیں سال میں بھی تمہارے تحفظ کی فکر تھی۔ آرتھر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر ٹارمنڈو سے بولا، بیٹھ جاؤ۔ اس بار اس کا لہجہ نسبتاً نرم تھا۔ تمہارا تیسرا سوال کہ ہم پکڑے کس طرح گئے تھے، اس کا صحیح جواب تو ملٹری انٹیلیجنس والے ہی دے سکتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں کس طرح علم ہوا اور وہ کس طرح ہم تک پہنچے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مخبری ضرور ہوئی ہے۔ اگر یہ کوئی اتفاق تھا تو ہم دونوں کے ساتھ ہی کیوں پیش آیا، جبکہ ہم دونوں خود ایک دوسرے کے بارے میں بے خبر تھے؟ ٹارمنڈو نے سر کو اثباتی جنبش دے کر مجھ سے متفق ہونے کا اظہار کیا۔ تمہارے خیال میں یہ مخبری کون کر سکتا ہے؟ آرتھر نے مجھ سے پوچھا۔ وہ بتدریج رائے راست پر آ رہا تھا۔ یہ معلوم کرنا میرا کام نہیں ہے، تاہم وہ جو شخص بھی ہے ہم ہی میں سے ہے، یا پھر عراق کا کوئی ایجنٹ یا تو ہمارے درمیان موجود ہے، یا پھر ہم سے یا ہمارے کسی آدمی سے اتنا قریب ہے کہ اس تک ساری اطلاعات پہنچ جاتی ہیں اور وہ عراقی حکام کو ان سے مطلع کر دیتا ہے۔ اس معاملے پر سوچنا پڑے گا، آرتھر نے کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ لیکن میں 10 سال سے یہاں ہوں، اس دوران بہت سے ایجنٹ آئے اور گئے، کبھی کوئی پکڑا نہیں گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس سے میرے نظریے کو تقویت ملتی ہے۔ یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس اچانک اتنی فعال ہو گئی ہو۔ ان کی اس کارکردگی کے عقب میں مخبری کا طاقتور محرک ضرور موجود ہے۔ یہ کیسے طے ہوگا کہ وہ مخبر یہاں موجود ہے یا اسرائیل میں ہے؟ آرتھر نے کہا۔ یہ طے کرنے کے لیے تمہیں میرے چند سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا، پوچھو۔ جب ہم گرفتار ہوئے اس وقت اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم دونوں کے علاوہ یہاں اور کتنے ایجنٹ تھے یا ہیں؟ بصرہ میں تم دونوں کے علاوہ اور کوئی ایجنٹ نہیں تھا اور نہ اب تک کسی اور کو بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلایا۔ بصرہ کے علاوہ عراق کے اور شہروں میں بھی تو ہمارے ایجنٹ سرگرم عمل ہوں گے؟ ہاں، آرتھر نے جواب دیا۔ کئی شہروں میں ہمارے ایجنٹ موجود ہیں۔ ان میں گرفتار ہونے والوں کا تناسب کیا ہے؟ میں نے سوال کیا اور اپنے سوال کا جواب آرتھر کے چہرے پر پڑھ لیا۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران عراق میں ہمارے 6 ایجنٹ پکڑے گئے، آرتھر نے پریشانی سے کہا۔ ان میں سے 2 تم ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو شخص بھی مخبر ہے وہ بصرے میں ہی موجود ہے۔ میں نے فاتحانہ انداز میں کہا، اگر اسرائیل میں ہوتا تو عراق میں موجود ہمارے تمام ایجنٹ خطرے میں پڑ جاتے۔ میرا مقصد آرتھر کو پریشان کرنا تھا، جس میں میں کامیاب رہا تھا۔ آرتھر کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر بصرے میں کوئی شخص مخبر ہے تو زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ آرتھر کے آدمیوں میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا تھا تو اس کی تمام تر ذمہ داری آرتھر پر ہوتی۔ میں نے اپنے سفید کوٹ کے بٹن کھولے تو دفعتاً آرتھر کی نگاہ ان پٹیوں پر پڑ گئی
जो मेरे जिस्म पर बंधी हुई थी। ओह, तुम जख्मी हो? सबसे पहले तो तुम्हारी ड्रेसिंग करने की जरूरत है। चलो। मैं सन्नाटे में आ गया। भला मैं ड्रेसिंग कैसे करवा सकता था? मैं कोई जख्मी तो था नहीं। अगर मैं ड्रेसिंग करवाने जाता तो पोल खुल जाता। मेरा जहन इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए बहुत तेजी से काम करने लगा। ख्यालात बहुत तेजी से मेरे जहन से गुजर रहे थे, मगर ये वक्त ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा सोच विचार करता। मुझे कुछ न कुछ कहना था और जल्दी कहना था, वरना मुझे ड्रेसिंग करने के लिए ले जाया जाता। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इस कदर जल्द मुझे ऐसे किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ जाएगा। ये तो तयशुदा बात थी कि मुझे ऐसी किसी सूरत हाल से लाजमन दो चार होना था, मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो वक्त बिल्कुल इब्तदा में भी आ सकता है। टारमंडो की फिक्र करो। मेरे मुंह से ये अल्फाज बेख्तियारी के आलम में निकले थे। मेरे जख्म तो किसी हद तक मुंदमिल हो भी चुके हैं, लेकिन इसे तो फौरी तवज्जो की जरूरत है। आर्थर की निगाह का जाविया तब्दील हो गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? चलो जल्दी से उठो, उसने टारमंडो से कहा और इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को तलब करके टारमंडो की बैंडेज कराने को कहा। सेक्रेटरी उसे लेकर कैबिन से बाहर चली गई और आर्थर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। तुमने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है, उसने मुतफक्कराना लहजे में कहा। आखिर वो कौन शख्स हो सकता है जो मुखबरी कर रहा है? अपने आदमियों को चेक करो आर्थर, मुखबर कहीं आसमान से तो नहीं टपकते। मेरे लहजे में खफीफ सा तंज था, जिसे शायद उसने नजरअंदाज कर दिया या मुमकिन है महसूस ही ना किया हो। मुझे अपने लोगों पर मुकम्मल एतमाद है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिस पर सहूनी मफादात से गद्दारी का शुबा भी किया जा सके। तुम जानो, मैंने बेपरवाही से कहा। हम दोनों के बैक वक्त गिरफ्तार होने पर हेडक्वार्टर तुमसे बाज़पुर्स जरूर करेगा। मेरी परेशानी की असल वजह यही तो है। वैसे भी इस वक्त इसराइल में तहलका मचा हुआ है। क्यों? मैंने चौंक कर कहा। इसराइल पर ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी? तुम्हें मालूम नहीं होगा इसलिए कि जब ये सानिया हुआ उस वक्त तुम इराक में थे। आर्थर बोला। एल के 2 कांकड़ तैयारे अगवा हो गए। क्या कह रहे हो? मैंने अपने लहजे में तहय्युर पैदा करते हुए कहा। हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। हमारा ये गुमान चिकना चूर हो चुका है। दोनों तैयारों के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजामात किए गए थे, मगर इसके बावजूद उन्हें निहायत कामयाबी से अगवा कर लिया गया। यकीन नहीं आता, मैं बुड़बुड़ाया। तहम अगर ये हो चुका है तो मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत कुछ सोचना होगा। हाई कमान सोच रही है, आर्थर बोला। फलस्तीनी गोरेले बहुत मुनज्जम हो चुके हैं, हमारी तवक्कुआत से भी बहुत ज्यादा। दोनों जहाजों में से एक को तो उन्होंने फजा में ही तबाह कर दिया था और दूसरे का कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि उसकी तलाश के लिए हमने अमेरिका के मसनूई सयारे तक की मदद ली थी। अब हम ये फर्ज करने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने दूसरा कांकड़ भी तबाह कर दिया होगा, वरना उसका कोई सुराग तो जरूर मिलता। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरे सामने बैठा हुआ नफरत अंगेज यहूदी अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहा था। मैंने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के मतवालों के साथ मिलकर न सिर्फ यहूदियों बल्कि उनके सरपरस्ते आला अमेरिका को भी शिकस्त फाश दी थी। अपनी तमाम तरक्की और जदीद तरीन वसाइल बुरोकार लाने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत एक बेसरो सामान तंजीम के मुकाबले में हार गई थी। उनकी इस शिकस्त में सऊदी अरब का भी नुमाया हिस्सा था। हुकूमत इराक की दरखास्त पर उन्होंने उन तैयारों का जिक्र किसी से नहीं किया था जो उनकी फजाई हुदूद से गुजर कर इराक की तरफ गए थे। हम अवाकस तैयारों की जद से तो नहीं बच सके थे, मगर इस्लामी यकजहती सुरखरू होकर उभरी थी और यहूदी दुनिया जक मार कर रह गई थी। आर्थर मुझे तैयारों की अगवा की तफसीलात बताता रहा था, मगर मैं उसकी बातें तवज्जो से नहीं सुन रहा था, इसलिए कि मैं इन तमाम बातों से पहले ही से वाकिफ था। इस दौरान टारमंडो वापस आ गया और आर्थर ने उसे भी इन तफसीलात से आगाह किया जो वो पहले ही मेरे गोश गुजार कर चुका था। सर, आर्थर की सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर नॉर्मन शैलोफ की बैंडेज अभी होना बाकी है। हाँ, आर्थर चौंक पड़ा। जाओ तुम भी बैंडेज तब्दील करा लो। मुझे बातों के दौरान ख्याल ही नहीं रहा था। मैं एक बार फिर मखमसे में फंस गया। इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं थी कि मैं किसी डॉक्टर का सामना कर पाता। दूसरी तरफ आर्थर और उसकी सेक्रेटरी मुझे मतवक्के निगाहों से देख रहे थे। वो मेरे उठने के मुंतजिर थे, मगर मैं ना तो उठने के मूड में था और ना उसका मुतहम्मिल हो सकता था। वजह यही थी कि मैं जख्मी नहीं था और मरहम पट्टी के दौरान पोल खुलना लाजमी था। मरहम पट्टी से ज्यादा मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि हम इराक से किस तरह निकलेंगे। मैंने कहा, यह सोचना मेरा काम है। आर्थर संजीदगी से बोला, तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा काम है। ठीक है, मैंने सर हिलाया, मगर मैं अपनी सलामती की फिक्र सबसे पहले करता हूँ। तुम्हारी सलामती को क्या खतरा लाहिक है? आर्थर ने हैरत से कहा।
عراقی انٹیلیجنس کو جل دیکھ کر نکل آنے کے بعد اب تم بالکل محفوظ ہو۔ اس سے بھی زیادہ محفوظ ہم اس وقت تھے جب اپنے مشن پر عراق آئے تھے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ آرتھر نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا اور اپنی سیکرٹری کو جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دیکھو، اب جو بھی صورتحال ہے اس سے ہمیں مل جل کر ہی نکلنا ہے۔ سیکرٹری کے جانے کے بعد اس نے کہا، میں نے کہا تھا کہ مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اپنے مسائل سے تم خود نمٹو گے۔ مجھے تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ ہائی کمان میرے لیے کیا ہدایات جاری کرتی ہے۔ میں نے مطلع کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے گھر جانا ہوگا۔ یہاں تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس دوران تم مرہم پٹی کرا لو۔ میرے زخم منتمل ہو چکے ہیں مسٹر آرتھر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں ڈسچارج کرنے کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ ٹارمنڈو کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اب مزید بینڈیج کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ ہاں، ایک مسئلہ ضرور ہو گیا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تشدد کے دوران میرے سر پر چوٹ آئی تھی، اس کے بعد سے کسی وقت میرا سر چکرانے لگتا ہے۔ شاید میری یادداشت بھی متاثر ہو گئی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک علامت ہے۔ خاص طور پر ایک فیلڈ ایجنٹ کو تو ہر اعتبار سے فٹ ہونا چاہیے۔ فیلڈ ایجنٹ کی زندگی ہی کتنی ہوتی ہے۔ میں تلخی سے مسکرایا۔ اور جس قدر ہوتی ہے اس کا بھی زیادہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی لمحے زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ آرتھر نے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری کو طلب کیا اور ایک پرچے پر کچھ لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ سیکرٹری نے پرچے پر نظر ڈالی اور اسبات میں سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ میں نے تم لوگوں کے لیے ریڈی میڈ لباس منگوایا ہے، آرتھر نے کہا۔ کپڑے آنے تک تم دونوں اپنے حلیے میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لو تاکہ ایک نظر میں تمہیں شناخت نہ کیا جا سکے۔ آرتھر ہمیں ملحقہ کیبن میں لے گیا جہاں ہلکے پھلکے میک اپ کے لیے ضروری سامان موجود تھا۔ میں نے اور ٹارمنڈو نے 15 منٹ کے اندر اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب ہمیں آسانی سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہمارے لیے ریڈی میڈ لباس اور جوتے وغیرہ بھی آ گئے اور ہم کپڑے تبدیل کر کے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اندیشہ یہ ہے کہ اس وقت بصرے کی سڑکوں پر تم لوگوں کی تلاش میں جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہوگی، آرتھر نے کہا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے بندرگاہ کے ہی علاقے میں واقع ایک نزدیکی ہوٹل میں کمرہ بک کرا دوں تاکہ چیکنگ ختم ہونے تک تم دونوں وہاں وقت گزار سکو۔ ہماری تلاش ضرور ہو رہی ہوگی آرتھر، لیکن سب سے پہلے انہوں نے بصرہ سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کی ہوگی۔ بصرے میں تو ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکی ہوں گے، وہ کس کو روک کر چیک کریں گے۔ اطمینان کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر بعد میں بصرے کی سڑکیں محفوظ ثابت ہوئیں تو میں تم لوگوں کو ہوٹل سے اپنے گھر منتقل کر دوں گا۔ میں تم سے اتفاق نہیں کرتا مسٹر آرتھر۔ ممکن ہے اب تک تمام ہوٹلوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہوں اور ہر نئے قیام کرنے والے کو چیک کر لیا جائے۔ یہ مشکل تو ہے، آرتھر نے تشویش سے کہا، اور یہ بھی مشکل ہے کہ میں تمہیں اپنی گاڑی میں لے جاؤں۔ اگر چیکنگ ہو گئی تو تمہارے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنی گاڑی سے جاؤ، ہم دونوں الگ الگ ٹیکسیوں سے آتے ہیں۔ ہمارے حلیے اس حد تک تو تبدیل ہو چکے ہیں کہ ہمیں آسانی سے نہیں پہچانا جا سکے گا۔ کپڑوں سے بھی ہم مشکوک نظر نہیں آتے۔ مسئلہ اگر ہے تو کرنسی کا، جو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ آرتھر نے اسی وقت کیشیئر کو بلا کر خاصی مقدار میں مقامی کرنسی ہمارے حوالے کر دی اور ہم تینوں آگے پیچھے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آرتھر نے اس معاملے میں خاصی رازداری برتی تھی اور اپنے سٹاف کے کسی آدمی کو بھی یہ ہوا نہیں لگنے دی تھی کہ وہ ہمیں اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ وہ اپنے سٹاف کی طرف سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا تھا۔ بصرہ کی سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ راتوں کو یہاں بلیک آؤٹ ہوا کرتا تھا، مگر دن کے وقت قطعی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ عراقی قوم حالت جنگ سے گزر رہی ہے، اور جنگ بھی کیسی، جو گزشتہ کئی سال سے جاری تھی اور جس کے ختم ہونے کے بظاہر کسی قسم کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو اس علاقے کا نام بتا کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا جہاں آرتھر کی رہائش تھی۔ آرتھر سب سے پہلے روانہ ہوا تھا۔ مجھے اس کی روانگی کے کوئی 15 منٹ بعد ٹیکسی ملی تھی۔ میں ابھی راستے میں ہی تھا کہ فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے اور ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی سڑک کے کنارے لگا کر روک دی۔ ٹریفک کا بہتا ہوا سیلاب دفعتاً تھم گیا تھا اور لوگوں نے گاڑیوں سے نکل کر یا تو پناہ گاہوں کا رخ کیا تھا یا محفوظ پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ بصرے کے آسمان پر طیارہ شکن توپوں کے گولوں کے دھوئیں کی لکیر کھنچ گئی تھی اور فضا دھماکوں سے گونجنے لگی تھی۔ مجھے کوئی طیارہ تو نظر نہیں آیا، تاہم یہ امکان تھا کہ عراقی طیاروں نے ایرانی طیاروں کو بصرے کی فضائی حدود سے باہر ہی روک لیا ہو۔ 15 منٹ تک دھماکوں کی گونج سے فضا لرزتی رہی، پھر طیارہ شکن توپیں خاموش ہو گئیں اور بصرے کی فضا مہیب سناٹے کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کے کوئی 5 منٹ بعد خطرہ ٹل جانے کے سائرن بجے
اور سڑکوں پر پھر سے رونق نظر آنے لگی۔ میرا رکا ہوا سفر بھی پھر سے جاری ہو گیا۔ جس وقت میں آرتھر کے مختصر سے بنگلے میں داخل ہوا، ٹارمنڈو اس سے قبل ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ آرتھر مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں ٹارمنڈو پہلے سے موجود تھا۔ میں نے تم دونوں سے متعلق ہائی کمان کو مطلع کر دیا ہے، آرتھر نے مجھ سے کہا، اور اب مجھے ان کے جواب کا انتظار ہے۔ آرتھر کے ہاتھ میں ایک پنسل تھی اور میز پر ایک پیڈ پڑا نظر آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے ایک گوشے میں ایک ریڈیو بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آرتھر کو تل ابیب سے پیغام ریڈیو پر ہی موصول ہوتا ہے۔ اس سے آخر میں کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھا، تاہم جو کچھ بھی تھا جلد ہی سامنے آنے والا تھا۔ تم یہاں خیریت سے پہنچ گئے؟ میں نے ٹارمنڈو سے کہا۔ میرا مطلب ہے راستے میں کسی قسم کی چیکنگ سے تو واسطہ نہیں پڑا؟ نہیں، ٹارمنڈو نے جواب دیا، میری ٹیکسی کو تو کہیں بھی چیک نہیں کیا گیا۔ اور تم؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں بصرہ کی سڑکوں پر ہرگز نہیں تلاش کیا جائے گا۔ تمہارا اندازہ درست نکلا، آرتھر نے دھیرے سے کہا۔ مجھے بھی کہیں کوئی غیر معمولی سرگرمی نہیں دکھائی دی۔ اب میں خود کو کسی حد تک محفوظ تصور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، تل ابیب سے ہدایات موصول ہو جائیں تو پھر ہم یکسوئی کے ساتھ اپنے آئندہ لاہے عمل پر غور کر سکیں گے۔ پیغام موصول ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ریڈیو سیٹ سے عجیب قسم کی آوازیں ابھری تھی اور آرتھر کی پنسل تیزی سے کاغذ پر دوڑنے لگی۔ پیغام غالباً کوڈ میں تھا اور انتہائی مختصر تھا، اتنا مختصر کہ محض 3 حرفی تھا۔ انہیں واپس بھیج دو، اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دی گئی۔ آرتھر نے پیڈ پر لکھے پیغام کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب سب کچھ مجھے ہی طے کرنا ہوگا۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ ہاں، سب کچھ تم ہی طے کرو گے، مگر اس سے قبل میں نہانا چاہتا ہوں۔ نہائے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ آرتھر بضد تھا کہ نہانے سے قبل میرا طبی معائنہ ضروری ہے، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ سن بھی کیسے سکتا تھا؟ ڈاکٹر کا سامنا کرنے کی تیاری تو مجھے باتھ روم میں ہی کرنی تھی۔ آخر کار آرتھر کو شکست تسلیم کرنی پڑی اور چند ہی لمحوں بعد میں باتھ روم میں تھا۔ نہا کر نکلا تو ڈاکٹر کو موجود پایا۔ وہ ایک امریکی یہودی تھا، مگر اس نے یہاں خود کو عیسائی ظاہر کر رکھا تھا اور در پردہ آرتھر یا دوسرے لفظوں میں اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے خشمگی نظروں سے گورا۔ آپ کے بارے میں جو تفصیلات مجھے مسٹر آرتھر کی زبانی معلوم ہوئی ہیں، ان کے پیش نظر نہانا آپ کے لیے سخت مضر تھا۔ اس نے کہا، میں اپنے رزق پر نہایا ہوں ڈاکٹر، میں نے جواب دیا۔ میرے خیال میں میرے زخم اس حد تک مندمل ہو چکے ہیں کہ اب کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس قسم کے فیصلے آپ کو خود نہیں کرنے چاہیے۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، آپ کی زندگی ملک اور قوم کی امانت ہے، کپڑے اتاریے۔ میں خود بھی اس بات سے واقف ہوں ڈاکٹر، میں نے قمیص اتارتے ہوئے کہا۔ لیجئے، آپ اپنا اطمینان کر لیجئے۔ نہانے کے بعد میں نے اپنی کمر پر ایک مخصوص لوشن مل لیا تھا جو مجھے کرنل نعمان نے فراہم کیا تھا اور جو شروع سے ہی میرے پاس موجود رہا تھا۔ کرنل نعمان نے بتایا تھا کہ اس کے استعمال سے جلد ہی حیت ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ باتھ روم میں نصب آئینے میں اس لوشن کا کمال خود تو دیکھ ہی چکا تھا، اب وہی کمال ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات کے آئینے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری کمر کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے، انہوں نے مجھے اس حیرت انگیز لوشن کی تاثیر کا قائل کر دیا جس نے ایک ڈاکٹر کو بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بڑبڑایا، زخم مندمل ہو چکے ہیں، آپ نہا سکتے ہیں، مگر آپ پر بڑی بے دردی سے تشدد کیا گیا ہے۔ تشدد کبھی رحم دلی سے نہیں کیا جاتا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کچھ تو خیال کرنا چاہیے، آدمی اور جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ عراقی تو بالکل درندے ہیں، ہم تو اپنے شکار کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرتے ہیں، انہوں نے تو پھر بھی بڑی انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے کہا، اور ڈاکٹر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں آپ کی برین واشنگ تو نہیں کر دی گئی؟ ڈاکٹر نے کہا۔ یہ حقیقت ہے ڈاکٹر، ٹارمنڈو نے کہا، انہوں نے تو صرف ہماری کھالیں ہی ادھیڑنے کی کوشش کی ہے، جسے تشدد کہا جاتا ہے وہ تو ہم پر کیا ہی نہیں گیا۔ انفٹ، قطعی انفٹ، ڈاکٹر نے قطعیت سے کہا۔ ان دونوں کی برین واشنگ کر دی گئی ہے، اب یہ دونوں خطرناک بھی ہو گئے ہیں، انہیں کسی مہم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس حد تک تو میں بھی ان دونوں سے متفق ہوں، آرتھر نے کہا، اور مجھے اس پر حیرت بھی ہے کہ عراقیوں نے اتنی شرافت کا مظاہرہ کیوں کیا، ان سے ایسی توقع تو نہیں تھی، وہ تو درندے ہیں۔ کیا تم بھی عراقیوں کی قید میں رہ چکے ہو؟ ڈاکٹر نے تھوک نگل کر کہا۔ کیا مطلب؟ آرتھر نے ڈاکٹر کو گورا۔ تم بھی عراقیوں کی طرفداری کر رہے ہو، لگتا ہے تمہاری برین واشنگ بھی کی گئی ہے، کیا فضولیات بک رہے ہو؟ آرتھر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اپنے کام سے کام رکھو، غیر متعلق باتوں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ تمہیں کیا معلوم تشدد کس چڑیا کا نام ہے؟ اپنی اس بے عزتی پر ڈاکٹر نے بہت برا سا منہ بنایا، مگر مزید کچھ کہے بغیر اس نے چند دوائیوں کے نام لکھے
اور نسخہ آرتھر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دوائیں بازار سے منگوا لینا، میں نے استعمال کا طریقہ لکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر اپنا بیگ اٹھا کر واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا۔ تشدد کے دوران میرے سر پر بھی چوٹ آئی تھی ڈاکٹر صاحب۔ وہ واپس جاتے جاتے رک گیا۔ سر پر چوٹ آنا تشویشناک بات ہے، اس نے کہا۔ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری یادداشت متاثر ہوئی ہو۔ کوئی بات یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور دیتا ہوں تو سر میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس نے 2-4 مزید سوالات کیے، سر کا سرسری معائنہ کیا اور انسیفابول ٹیبلٹ لکھ کر چلا گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ سر میں چوٹ آنا تو کجا، مجھ پر تو تشدد تک نہیں کیا گیا تھا۔ آرتھر کے بنگلے پر صرف ایک ملازم تھا جس نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس کے متعلق آرتھر نے بتایا تھا کہ وہ بھی موساد سے ہی متعلق ہے۔ فی الحال تم دونوں اسی بنگلے تک محدود رہو۔ کھانے کے دوران آرتھر نے کہا، تمہارا باہر نکلنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم کب تک گوشہ نشیں رہیں گے مسٹر آرتھر؟ میں نے کہا، گوشہ نشینی ہمارے مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔